رمضان میں یہ 4 کام ضرور کریں۔ رمضان المبارک میں ہمیں یہ 4 کام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے۔ ہمیں یہ 4 کام رمضان میں کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ کا ہر لمحہ رحمت بھرا ہے۔ اس میں مسلمان عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں یہ 4 کام کثرت سے کرو۔ یہ 4 کام رمضان میں اس لیے زیادہ کرو کہ ان میں سے 2 اللہ کی رضا کے لیے ہیں، یعنی ان میں سے 2 کام جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 تمہاری اپنی حاجت کے لیے ہیں۔ 2 کام جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے اور 2 چیزیں جو ہماری حاجت کے لیے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 پر کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، نمبر 2 پر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا۔ یہ 2 کام ہیں جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کتنا پاورفل کلمہ ہے، اور اس چیز سے اندازہ کیجئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ بہترین صدقہ، قبر میں باعث نجات، وزن میں سب سے بھاری، روز قیامت شفاعت کرنے اور لینے، نیز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں 2 کام جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے، نمبر 1 پر لا الہ الا اللہ کی کثرت، نمبر 2 پر استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ عمل بندے اور رب کے درمیان محبت، عاجزی اور توبہ کا اظہار ہے۔ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ رزق، سکون اور کامیابی کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں مقررہ وقت تک اچھا فائدہ دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 1 گناہوں کی معافی اور قلبی سکون، نمبر 2 رزق میں برکت اور روزگار میں وسعت، نمبر 3 بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات، نمبر 4 اولاد کی نعمت اور گھر میں خوشحالی، نمبر 5 بارش اور زمین کی زرخیزی۔ اس کے علاوہ آپ اس کی اہمیت اس چیز سے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود بھی دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے، تو ہمیں کتنی بار کرنا چاہیے؟ آپ خود اندازہ کیجئے۔ اور استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔
اسے غموں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ غیب کے خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو استغفار کی کثرت کریں۔ بہت سارے لوگ استغفار بھی غلط پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ استغفار استغفار، اور بہت سے لوگ استغفار استغفار پڑھتے ہیں۔ نہ استغفار کوئی کلمہ ہے، نہ استغفار کوئی کلمہ ہے۔ صحیح کیا ہے؟ آپ یوں پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار اور استغفار یہ کوئی کلمہ نہیں ہے، استغفر اللہ یہ کلمہ ہے۔ اور اسی طرح چلتے پھرتے آپ نے رمضان المبارک میں یہ دو کلمے کثرت سے پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گھر میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ پر بیٹھے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں جن سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اب دو چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ کون سی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے؟ نمبر 1 پر جنت کی طلب۔ رمضان میں کثرت سے اللہ سے جنت مانگے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ جب بھی مانگیں جنت الفردوس مانگیں، جب بھی اللہ سے جنت مانگیں تو جنت الفردوس کا سوال کریں، اور جب بھی دعا کریں اللہ سے جنت ضرور طلب کریں۔ یہ جنت مانگنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے سب گناہوں کی بخشش مانگنے کا مہینہ ہے۔ تو نمبر 3 پر جو اللہ سے ہم نے مانگنا ہے وہ جنت الفردوس، جنت کی طلب کرنا، اللہ سے جنت مانگنا، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ جب بھی دعا کریں، قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کر رہے ہیں، نماز کے بعد کر رہے ہیں، جب بھی دعا کریں اللہ سے جنت الفردوس مانگیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اور چوتھی چیز جو اللہ سے ہم نے مانگنی ہے وہ ہے جہنم سے پناہ۔ جہنم سے اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ یہ رمضان میں کثرت سے ہمیں 4 کام کرنے چاہیے۔ ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اسی طرح جنت کی طلب، اللہ سے جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ رمضان میں ہمیں 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ صدقات و خیرات کا عام حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتی ہے، بلاؤ مصیبت سے حفاظت اور بری موت سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے تلاوت قرآن، رمضان المبارک کو تلاوت قرآن سے خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت اس قدر ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھ لیتا ہے تو وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر رمضان میں کیے ہوئے نیک کام کا اجر دوسرے دنوں کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں خوب تلاوت کی جائے۔ تلاوت قرآن کے ساتھ نوافل کی بھی کثرت ہونی چاہیے کہ نوافل فرائض میں کمیوں کوتاہی کی تلافی کرتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اس کا خاص اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ اس میں نوافل کا ثواب عام دنوں کے فرائض کے برابر ہوتا ہے۔
نفل نمازوں میں کچھ وہ ہیں جو متعین اوقات میں پڑھنے کی ہیں، جیسے نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین، نماز تہجد وغیرہ، جبکہ دیگر نوافل اوقات مکروہہ کے علاوہ کسی بھی وقت ادا کی جا سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ان تمام نوافل نمازوں کو پڑھیں، لیکن خاص کر تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ 11 مہینہ اس سے غفلت رہتی ہے، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھا موقع ہمیں فراہم کرتا ہے۔ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور جتنا میسر ہو تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش چاہیں، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے نوازوں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ تو آئیے اس رمضان ہم صرف سحری اور افطاری تک خود کو محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کریں۔ نماز کو اپنی پہچان بنائیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، دل سے توبہ کریں اور مخلوق خدا کے لیے آسانی پیدا کریں۔ یاد رکھیں، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ نفس کو پاک کرنے، گناہوں کو دھونے اور اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا ضمانت ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا؟ اس لیے آج ابھی اسی لمحے نیت کر لیں کہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائیں گے۔ ایسا رمضان جو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، ایسا رمضان جو ہمارے نصیب بدل دے، اور ایسا رمضان جو ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے، ہماری دعائیں اور ہماری عبادتیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔